ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان جو آخرت میں جنت میں جائیں گے، ان الابرار نیکوکار لوگ، ایمان والے، اعمال صالحہ والے، تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں کن نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے ان کا تذکرہ چلتا آ رہا تھا، وہی تذکرہ چل رہا ہے۔ جہاں اور نعمتیں ہوں گی، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت انہیں آخرت کی ہر آزمائش، تکلیف اور مصیبت سے بچا لیں گے، اور ایسے مشروبات کے، شراب کے چشمے جاری ہوں گے جن کو بہا کر وہ اپنی اپنی جگہوں پر بھی لے جا سکیں گے۔ نہ وہاں گرمی ہوگی، نہ وہاں سردی ہوگی، سائے ہوں گے، اور درختوں کے جو پھل ہیں وہ بہت ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اور بہت ہی نفیس قسم کے اور اعلیٰ کوالٹی کے جنت کے برتن ہوں گے جن کے اندر ان کو پینے کی چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وَيَطُوفُ اور پھریں گے اور گھومیں گے اور چکر لگائیں گے، علیہم ان پر، ولدان ایسے نوجوان لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے۔ یہ جنت کے ملازمین کہہ لیجیے ان کا تذکرہ ہے، خدام کا تذکرہ ہے۔ ان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت جو ان کو، ہمارے ہاں عموماً ایک ویٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس قسم کے جو ملازمین ہوں گے تو نوجوان اور خوبصورت لڑکے اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے خدمت کے لیے۔ اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو گے، حسبتہم تو تم ان کو محسوس کرو گے اور تمہیں یوں لگے گا، لؤلؤا منثورا، لؤلؤ موتی، منثورا ہر طرف بکھرے ہوئے، کہ ہر طرف موتی بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے حسین ہے، ہر اعتبار سے۔ اللہ رب العزت وہاں پر جو بھی چیز رکھیں گے اور جو بھی نعمت ہوگی اور جس بھی شکل میں ہوگی تو اس کے اندر کوٹ کوٹ کر حسن بھرا ہوا ہوگا، چاہے وہ جنت کی حوریں ہوں گی، چاہے وہ یہ انسان جو دنیا والا ہے، بھلے سے یہ اتنا خوبصورت دنیا میں نہ بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت جنت میں اس کو بے انتہا حسین فرما دیں گے، بے انتہا حسین۔ بعض حضرات کچھ احادیث کے حوالے سے کہتے ہیں، یا شاید کچھ پرانی کتابوں کے ریفرنس کے حوالے سے، کہ جنتیوں کو انبیاء علیہم السلام والی خوبیاں دی جائیں گی، اور ان خوبیوں میں سے جو شکل و صورت اور حسن و جمال ہوگا وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا دیا جائے گا، یعنی اس درجے کے حسین و جمیل۔ اسی طرح ان کی جو عورتیں ہوں گی وہ بے انتہا حسین ہوں گی، وہاں کا ہر نظارہ خوبصورت، لہذا وہاں جو خدام اور ملازمین ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بھی خوبصورت ہوں گے، وہ بھی حسن و جمال کے مالک اور حامل ہوں گے۔ اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو گے، حسبتہم تو تم یہ سمجھو گے، یوں سمجھو گے، لؤلؤا منثورا کہ موتی ہیں جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں یا بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، رأیتا تو دیکھے گا، اے مخاطب تو دیکھے گا، ثم رأیتا اور جدھر بھی دیکھے گا، جدھر تیری نظر اٹھے گی، نگاہ اٹھے گی، نعیمن، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وملکن کبیرا، اور بہت بڑی بادشاہی ہوگی۔ جہاں بھی تمہاری نظر اٹھے گی، جہاں بھی تم دیکھو گے، نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی تمہیں نظر آئے گی۔ عالیہم، ان جنتیوں کے وجود پر ہوں گے، ثیاب، لباس، سندس، باریک ریشم، سندس خضر، سبز، خضر سبز، سندس باریک ریشم، و استبرق، اور موٹی ریشم۔ باریک اور موٹی ریشم، اصل میں
دنیا کے اندر انسان ہر طرح کا لباس پہنتا ہے، موٹا بھی پہنتا ہے، باریک بھی پہنتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی کوالٹی آخرت کے اندر بھی رکھیں گے. وہاں بھاری لباس بھی ہے، موٹا بھاری بھرکم، ہلکا پھلکا لباس بھی ہے. سندس خضر، سبز باریک ریشم، و استبرق اور موٹی ریشم. وحلو اور ان کو پہنائے جائیں گے اساور کنگن من فضہ چاندی کے. وسقاہم اور ان کو پلائے گا ربہم ان کا رب شرابا طہورا بہت ہی پاکیزہ مشروبات. شراب عربی میں جب شراب آئے تو اس سے مراد شراب نہیں ہوتا. عربی میں جب شراب آئے تو اس سے مراد شراب نہیں بلکہ شراب عربی میں شرب سے ہے. یہ لفظ شرب کہتے ہیں پینے والی چیز کو، شراب مشروبات. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی مشروبات میں شامل ہیں، وہ بھی، لیکن اس کا مخصوص ترجمہ شراب نہیں ہے. عربی کے اندر جو شراب کا لفظ ہے اس کے لیے خمر آتا ہے، خمر. ان ھذا بے شک یہ کانا ہے لکم تمہارے لیے جزاء صلہ اور بدلہ. ان ھذا کان لکم جزاء اے ایمان والو یہ تمہارے لیے صلہ اور بدلہ ہے. وکان سعیکم اور تمہاری جو دنیا میں محنت اور کوشش تھی، دنیا کی جو سعی تھی، ایمان نیک اعمال. دیکھیں بھی رمضان آ رہا ہے، سعی ہے، بہت بڑی سعی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، توفیق ہے، اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. ورنہ اور خاص طور پر رمضان پچھلے 8-10 سال پیچھے چلے جائیں آپ، جس شدت کے ساتھ رمضان آتا تھا، شدید گرمی کے اندر، اور شام کے وقت آدمی وہ نڈھال ہوا ہوتا تھا. بہت بڑی مشقت ہے، کرتا ہے ایمان والا اللہ کے لیے. پھر نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اور دیکھیں حج کے لیے آدمی جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سعی ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت اور کوشش ہے، سعی ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ اور تمہاری جو دنیا کی محنت تھی نا، مشکورا آج اس کی قدردانی کی گئی ہے. مشکورا آج اس کی قدردانی کی گئی ہے، وہ قبول ہو گئی ہے. انا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے ہی، نزلنا اتارا، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے. ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک یہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، بلکہ پچھلی سورت کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر جب ہم قرآن اتاریں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں سانس جلدی جلدی پڑھنے کے لیے. ڈر کیا ہے؟ کہیں بھول نہ جائیں تو بے فکر ہو جائیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی کر دیں گے اور آپ کی زبان سے پڑھوا بھی دیں گے. اب یہ وہی تسلسل چل رہا ہے، یہ اسی کا اگلا حصہ. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہاں یہ قرآن ہم نے ہی آپ پر اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے. اب اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے. دیکھیں یہ 23 سال کا عرصہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا ہے. اس میں ایسا بھی ہوتا تھا 3-4 آیات وحی اتری اور 15-20 دن اس کے بعد کوئی وحی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پابند بھی تھے، بہت دفعہ پابند ہوتے تھے کہ اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھا سکتے. دل کرتا تھا فوری وحی آ جائے، کسی نے کوئی بات کہی مجھے جواب مل جائے، کسی نے اعتراض کیا جواب آ جائے. اچھا جو لوگ بہت زیادہ وہ تنگ کر رہے ہیں ان کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. یہ ساری صورتیں پیش آتی رہتی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ اپنے اپنے وقت پہ ہوگا، صبر کے ساتھ. فاصبر لحکم ربک. دیکھیں وہ سورہ کہف جب نازل ہوئی تھی تو مشرکین نے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جواب دے دوں گا. آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ وحی آئے گی، جبرائیل آئیں گے میں پوچھ لوں گا، یا وحی آئے گی مجھے بتا دیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا. وحی رک گئی، کم سے کم 15 دن تک وحی رکی رہی. اور سورۃ الضحیٰ میں ہم پڑھیں گے کہ مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا رب ان سے بیزار ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا ان کو.
ان کا رب ان سے بیزار ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا اس کو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواہش یہ ہے کہ 1 منٹ سے پہلے وہی آئے کہ دیکھو مجھ پر اللہ کا حکم آ چکا ہے، لیکن نہیں آ رہا۔ ہاں جی، وہ پھر ان کی زبانیں اور دراز، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کسی نے کہا شیطان تھا نہیں آ رہا آج کل، چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے کہا جی رب تھا تو بیزار ہو گیا ہے۔ نامعلوم کیا کیا ان کے الفاظ ہوتے ہوں گے، اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چھلنی ہوتا ہوگا۔ لیکن کیا فرمایا؟ فاصبر لحکم ربک، آپ کے رب کا حکم آپ تک آتا رہے گا، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ ولا تطع، اور نہیں بات ماننی، منہم، ان میں سے، آثمن، کسی گناہگار کی، او کفورا، کسی ناشکرے کی۔ کسی گناہگار اور ناشکرے کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ وذکر، اور آپ ذکر کرتے رہیں، اسم ربک، اپنے رب کے نام کا، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، بکرتم و اصیلا، صبح بھی شام بھی۔ ومن اللیل، اور رات کے اوقات، فسجد لہو، اس کے حضور سجدہ ریز رہیں۔ شروع میں قیام اللیل زیادہ ہے، شروع میں قیام اللیل زیادہ ہے۔ ہم نے سورۃ المزمل پڑھی ہے، 1/3 رات، نصف رات، 2/3 رات قیام کیجئے، آپ کر رہے ہیں شروع کے اندر قیام اللیل۔ تو ومن اللیل فسجد لہ، اور رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیے، یعنی نماز پڑھتے رہیے۔ وسبحہ، اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، لیلا طویلا، طویل رات، رات کا بڑا حصہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو لوگ ہیں۔ اچھا، یہ جو رات کی نماز تھی نا، اب اس کی تاکید وہ نہیں ہے جو شروع میں تھی، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اب اس کی تاکید وہ نہیں ہے جو شروع میں تھی، 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں۔ آپ اب رات کو بے شک قیام اگر کم کر لیں، نہ بھی کر پائیں، لیکن ایک چیز ہے، اس کے جو فوائد ہیں وہ آج بھی وہی ہیں، فوائد آج بھی وہی ہیں۔ بندہ رات کی نماز کا اہتمام شروع کر دے جب بھی اس کو میسر ہو، تہجد کی صورت میں، اس سے قبل، تہجد آخری تقریباً ہے، یا اس سے قبل عام جو قیام اللیل اور ہوتا ہے، اس صورت میں اہتمام اگر کرنا شروع کر دے تو وہ پھر دن کو صرف اس کے کرشمے اور کمالات اور اللہ کی رحمت دیکھے۔ دیکھنا، تہجد کا جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب شان میں آتے ہیں، اور وہ شان کیا ہوتی ہے؟ سوال شروع ہو جاتا ہے، باقاعدہ ندا اور پکار شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی آؤ اٹھو، کون ہے؟ استغفار کرنے والا، بخشش مانگنے والا، آؤ میں بخشتا ہوں۔ رزق مانگنے والا، میں دیتا ہوں۔ اور شفا مانگنے والا، میں دیتا ہوں۔ قضا و قضا، فلاں 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 فلاں، کس کو کیا چاہیے؟ آؤ۔ اقبال نے غالباً اسی پہ کہا تھا نا، ہم تو ہیں مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت، وہ جو وقت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جیسے ایک رحمت ابھرنے کو تیار ہے، برسنے کو تیار ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیے، اور رات کا طویل حصہ اس کی پاکی بیان کیجیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ جو لوگ ہیں، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، مر مٹے ہیں دنیا کی زندگی کے اوپر، وَيَذَرُونَ، اور فراموش کر بیٹھے ہیں، چھوڑ بیٹھے ہیں، بھول بیٹھے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے آگے آنے والا، یومن ثقیلا، بہت بھاری دن، وہ جو آنے والا بھاری دن ہے اس کو بھول بیٹھے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ نحن، ہم نے، خلقناہم، ان کو پیدا کیا، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، وشددنا، اور ہم نے مضبوط کیا، اسرہم، ان کے جوڑ اعضاء، اور ہم نے ان کے جوڑ اور اعضاء کو مضبوط کیا۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ اور اعضاء کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا، اور جب، شئنا، ہم چاہیں گے، بدلنا، تو ہم تبدیل کر لیں گے، امثالہم تبدیلا، ہم ان کو بدل کر اور مثال بنا کر لے آئیں گے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ہم جب چاہیں گے، ہم نے ہی بنایا ہے نا، اور ہم نے ہی ان کے وجود کو قوت بخشی ہے، طاقتور بنایا، مضبوط بنایا۔ انسان بہت اسٹرانگ ہے انسان،
بہت مضبوط ہے انسان اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان بہت مضبوط ہے، گرتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں تو گیا، شاید میں ختم ہی ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں 70 75 80 سال 85 سال تک الحمدللہ چل رہے ہیں، مضبوط ہے نا، اتنا اللہ رب العزت نے اس کو، حالانکہ تخلیقاً بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ خود کہتے ہیں انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، تخلیقاً بہت کمزور ہے ابتداءً، لیکن اللہ رب العزت نے اس باوجود کمزوری کے اس کے اندر اتنی قوت رکھی ہے کہ یہ 80 85 90 سال تک، یہ تو خیر اب آگے ہو گیا نا تھوڑا سا کم، پہلے تو 100 سال کی عمر ہی نہیں ہوتی تھی، 125 سال 150 سال 200 سال لوگ زندہ رہتے تھے، چلتے تھے پھرتے تھے۔ ہمارے نمازی ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے، سلامتی دے، خیر و عافیت سے رہیں۔ تو میں نام نہیں لیتا، کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے بلا وجہ۔ مجھے ایک دفعہ ملے، یہ پیچھے ہی نا ڈھولن وال کے قریب، دونوں ہاتھوں میں تھیلے پکڑے ہوئے، تو السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ پہلے یہاں سے شفٹ کر گئے یہاں سے، تو باتوں باتوں میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے آپ پر نا۔ کہتا کر صاحب کوئی شک نہیں، میں کہتا 89 ایئرس کا ہوں، 89 90 لگا لو، 90 سال۔ کہتا نہ کوئی بلڈ پریشر، نہ کوئی شوگر، نہ کوئی گھٹنوں کا، نہ کوئی آنکھوں کا، نہ کوئی کانوں کا، نہ کوئی پیٹ کا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر۔ کہتا میں گھر سے نکلتا ہوں روزانہ صبح پیدل چلتے کبھی یتیم خانے چلا گیا، کبھی سمن آباد چلا گیا، ٹھیک ہے، پھر 2 3 4 5 گھنٹے ایسے گھومتا اکیلے پیدل۔ اور میرا خیال ہے غالباً یہ مرغزار میں کہیں اس طرف وہ رہتے ہیں، وہاں سے پیدل کہتا میں چلتا ہوں، اور تقریباً کوئی 8 10 12 کلو روزانہ کی واک میری چلتی رہتی ہے۔ یہ ہے وشددنا اسرہم، ہم نے انسان کو طاقتور بنایا، ہم نے اس کے جوڑ اعضاء بڑے مضبوط بنائے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے بدلنا امثالهم۔ اچھا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ اپنی طاقت پر اتنا ہی زوم کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم اس کو ختم کر دیں، ختم کر کے اس کی جگہ اور انسان لے آئیں۔ ایک مطلب یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے جب ہم چاہیں گے نا اسی وجود کو ہم دوبارہ تبدیل کر کے لے آئیں گے۔ آخرت بھی یہی ہے، ختم ہو گیا وجود، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس وجود کو بنو کے لے آئیں گے، جب ہم چاہیں گے تبدیل کر کے ہم ان جیسوں کو پھر بنا لیں گے۔ انا، بے شک، ہذہ، یہ تذکرہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء، جو چاہے، اتخذ، اپنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف جانے والا، سبیلا، راستہ، جو چاہے اپنے رب کے راستے پہ چل پڑے۔ وما تشاءون، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے، الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے تم نہیں چاہ سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہیں، علیما حکیما، سب جاننے والے، حکمت والے۔ یدخل، داخل فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل فرماتے ہیں۔ والظالمین، اور جو ظالم ہیں، اعد لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔